اور آ جاؤ ادھر. آگے آ جاتے جائیے، بار بار ہی بولا جا رہا آپ لوگ پیچھے ہی ادھر آ جاؤ. اصل میں یہ لوگ نہ سوچتے ہیں کہ آگے میں ثواب کم ہے، پیچھے میں زیادہ ہے. پنکھا پیچھے کا چلا کر ایڈجسٹ بھی چلا جائے. اب دیکھو حافظ جی بھی پیچھے ہی آئے ہیں. کیوں؟ یہ اصل میں مسئلہ یہ ہے نا، آدمی انتظار میں رہتا ہے کم مرے تو ہم جائیں. اب جب مر جاتا ہے وہ کہتا مر گئے، ہاں ٹھیک ہے، جب کفن وفن پہنائی دی، ہاں نماز ہونے لگی، یہاں ٹھیک، اب ہم پیچھے جائے کھڑے جائیں گے، پیچھے زیادہ ثواب ہے. اس نماز میں تو آگے ثواب ہے، نماز جنازہ میں تو بیچارے انتظار کرتے کرتے اب آئے، ہاں مرے بھی نہ مرے، یہ بعد میں چلو ہے نا مولانا صاحب. نماز جنازہ کسی سے ہاں تو اس لیے لوگ اگلے میں انتظار میں ہیں بیچارے. کیوں؟ کہیں ملنے کا مسئلہ آ جائے، یہ اعلان ہو جائے پردھان منتری کی طرف سے ہر آدمی کو صبح 7 بجے 7 لاکھ روپیہ دیا جائے گا، تو آدمی ہیں ہاں صبح 7 بجے، تو ہر آدمی 7 بجے نہیں بلکہ 12 بجے رات کے وہاں لائن میں لگ جائے گا. کیوں لگ جائے گا؟ اسے پردھان منتری کی بات پہ یقین ہے اور اللہ رسول کی بات پہ یقین نہیں بیچارے کو، جو جلدی آئے ہے نہیں. ہاں اگر اللہ رسول کی بات پہ یقین ہوتا تو ضرور مانتا. کہ ہر آدمی اسے ماننا چاہتا جس سے کوئی مسئلہ حل ہو، مطلب پورا ہو، ہے نہیں. ہاں بھئی یہی میں سمجھ رہا ہوں، یا ہو سکتی کوئی اور بات ہو، یا یہ بھی ہو سکتا ہے ایک صاحب بتا رہے ہیں وہ اپنے مکان کی 4تھی منزل پہ چڑھے، اب وہاں سے گھڑی جو تھی ایسے کھول لے تو وہ باندھ رہا پر نیچے ہی گر گئی، تو وہ بیچارے وہیں روکے رہے. 1.5 گھنٹے کے بعد نیچے آئے تو لوگوں سے کہہ رہے رستہ نکلنا، بولے بھائی گھڑی گری تھی ہماری. بولے کب؟ بولے ابھی 1.5 گھنٹہ ہوا. بولے کہاں آپ تھے؟ بولے ہم چھت پہ تھے. بولے اب آپ وہاں سے کب آئے؟ بولے ابھی آئے. بولے اتنا لیٹ کیوں آئے؟ راستہ چل لے آئے. بولے گھڑی ہماری 1.5 گھنٹہ پیچھے چلتی تھی، لیٹ چلتی تھی، تو ہم نے بولے لیٹ چلتی تو لیٹ ہی کرے گی 1.5 گھنٹہ. تو وہی ہے ان لوگوں کا بیچارے ہے نہیں، اس لیے لیٹ آئے رہے ہیں. میں کہہ رہے ہیں بھائی لیٹ، ہم جب لیٹ ہیں، ہمارے دماغی گھڑی جو ہے لیٹ چل رہی ہے، تو اللہ تعالیٰ جو ہے لیٹ ہی تقسیم کرے گا. بہرحال چلیے، الحمدللہ والصلاۃ علی نبی اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین. آمنت باللہ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الامین الرؤوف الرحیم الکریم والحمد للہ رب العالمین. سنی منا رہے اللہ اکبر می سنم، دم سبو بکر عمر عثمان حیدر می سنم، قادریم نارئی غوث اعظم می سنم، دم سے شیخ احمد رضا خان قطب عالم می سنم، نوریم منا رہے اللہ اکبر می سنم، دم سے شیخ قطب عالم مفتی اعظم می سنم، اخترم منا رہے اللہ اکبر می سنم، دم سے شیخ ولی کامل تاج الشریعہ می سنم، بغردادی بلا افتادہ کشتی ضعیفان و شکستاراتی کشتی، بحق خواجہ عثمان ہارون مدد کن یا معین الدین چشتی، سربراہ شاہ کریمہ دستگیر اشرفہ، حرمت روح پیغمبر ابن درکن سویما.
غوث آدم بمنی بے سرو ساما مدد قبلہ دین مدد کعبہ ایمان مدد ماغدہ این تو سلطان دو عالم ہستی اجت دارین تمنا شہدی لا مدد خاک بغداد بد سرمہ بینا ایمن دیدہ ہم آتے کنت کو دے صفاہا مدد قلعہ میرے دل کی کلی غوث اعظم مٹا قلب کی کلی غوث اعظم ڈوبی تھی کشتی وہ تم نے نکالی تجھے ایسی قدرت ملی غوث اعظم تباہی سے نہ ہو ہماری بچا دو ہوائے مخالف چلی غوث اعظم فدا تم پہ ہو جائے نوری مستری ہے اس کی خواہش دلی غوث اعظم ایک مرتبہ درود پاک کا نذرانہ عقیدت و محبت پیش کریں۔ اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ رب رحیم اللہ رب رحیم اللہ رب کریم اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم وعلى نبيه وآله أبدى الظهور بكرما مولاي صل دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم صلاة وسلام عليك سيدي يا رسول الله سيدي يا نبي الله سيدي يا حبيب الله صلى الله عليه وسلم۔ اللہ رب العزت فرماتا ایمان والو اللہ سے ڈرو سچوں کے ساتھ ہو۔ ہمیشہ اللہ رب العزت کا ڈر اور خوف اپنے دل کے اندر رکھتے رہنا چاہیے۔ جب خدا کا ڈر ہوگا تو آدمی گناہوں سے بچتا رہے گا۔ آج جو گناہ ہوتے ہیں وہ خدا کا ڈر نہ ہونے کی وجہ ہے۔ جو خدا سے ڈرتے رہتے ہیں وہ گناہوں سے دور رہتے ہیں۔ اور آج ہر ایک یہی کہتا میں خدا سے ڈرتا ہوں، بھلے نماز بالکل نہ پڑھے کہے گا یہی میں خدا سے ڈرتا ہوں۔ شراب پیے وہ بھی یہ کہتا میں خدا سے ڈرتا ہوں، جمعہ کھیلتا وہ بھی کہتا میں خدا سے ڈرتا ہوں۔ پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شان میں گستاخیاں کرتا ہے وہ بھی کہتا میں خدا سے ڈرتا ہوں۔ اولیاء کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کی تنقیص و توہین میں لگا رہتا ہے اور دعویٰ یہی کرتا میں خدا سے ڈرتا ہوں۔ جسے دیکھو ہر ایک یہی چوری کرتا ہے کہتا میں خدا سے ڈرتا ہوں، بے ایمانی کرتا ہے کہتا میں خدا سے ڈرتا ہوں، جھوٹ بولتا ہے کہتا میں خدا سے ڈرتا ہوں۔ جسے دیکھو ہر ایک دعویٰ یہی کرتا میں خدا سے ڈرتا ہوں۔ جب محفل ہوا کرے تو وہاں سلام کرنا منع ہے۔ ذکر الہی کی محفل ہو، قرآن خوانی ہوتی ہو، کلمہ شریف پڑھتے ہوں سب مل کے، یا کوئی آیت کریمہ کا وظیفہ کرتے ہوں یا میلاد شریف ہوتی ہو تو اس وقت سلام کرنا منع ہے۔
اور کوئی سلام کرے تو اس کا جواب دینا بھی واجب نہیں. ویسے سلام کرنا کیا ہے؟ کیا ہے؟ واجب. سلام کرنا سلام کرنا سنت ہے اور جواب دینا واجب ہے. اب کوئی محفل میں آ کے سلام کرے تو اس کا جواب دینا واجب نہیں ہے. کیوں؟ وہاں سلام کرنا ہی نہیں تھا. منع. اسی طریقے تو مسجد میں جائے تو سلام کرنا منع ہے. اگر آدمی وہاں نماز پڑھ رہے ہیں، قرآن شریف پڑھ رہے ہیں، کچھ اور پڑھ رہے ہیں، وہاں جائے کے سلام کرو گے تو غلط ہوگا. بس سلام کرنا ہے تو اپنے دل کے اندر کرو ہلکے سے، ورنہ مت کرو. ہاں جب کوئی مسجد میں نہیں ہے تو سلام کرو، تو سرکار کو سلام کرو. یا کوئی مسجد میں ہے اور وہ سمجھے وہ بیٹھا ہوا ہے کچھ نہیں پڑھ رہا تو سلام کرو السلام علیکم ورحمۃ. یا کہیں محفل میں جاؤ سب لوگ سمجھے ایسے ہی بیٹھے ہوئے ہیں کچھ پڑھ رہے تو سلام کرو، پڑھ رہے ہیں تو سلام مت کرو. اکثر لوگ تیجے میں جاتے ہیں السلام علیکم، قرآن کھانے لگے السلام علیکم ہیں. انہیں جی پتہ نہیں سلام کہاں کرنا چاہیے کہاں نہیں. اب پڑھنے والے بھی کر رہے ہیں وعلیکم السلام پڑھ رہے ہیں اور جواب بھی دے رہے ہیں، تو یہ سب غلط ہے. اسی طرح بچے جہاں پڑھتے ہوں اور استاد پڑھاتا ہو تو وہاں بھی سلام کرنا منع ہے. تو یہ بھی مسائل یاد رکھنے کے ہیں، سیکھنا چاہیے. اتنی عمریں ہو گئی ہیں اور یہی پتہ نہ ہے کہ سلام کہاں ہوتا ہے کہاں نہیں ہوتا ہے، سلام کسے ہوتا ہے کسے نہیں ہوتا ہے، سمجھے؟ یہ بھی ہے. ہاں اب کوئی کھانا کھا رہا تو اس وقت بھی سلام مت کرو، استنجا کر رہا اس وقت بھی سلام مت کرو، کوئی سو رہا تو اس وقت بھی سلام مت کرو. سمجھے؟ ہاں اس وقت بھی سلام کرنا ہاں منع ہے. اس کا بھی دھیان رکھنا چاہیے، سارے مسائل جاننا چاہیے. کوئی ضرورت کے لیے سلام کرے تو اس کا بھی جواب دینا واجب نہیں. جانتے ضرورت کے لیے فقیر آیا مانگنے کے لیے، انہوں نے کہا السلام علیکم دیو خدا کے واسطے، تو انہوں نے ضرورت کے لیے سلام کرا، اس کا بھی سلام کو جواب دینا واجب نہیں. دے دے تو تمہاری مرضی ہے. اب کوئی کہا السلام علیکم تو اس کا جواب دینا چاہیے کہ نہیں دینا چاہیے؟ یہ سلام نہیں ہے. سلام کیا ہے؟ ذرا بتاؤ سلام کیا ہے؟ جی السلام علیکم. سمجھے؟ بہت لوگ ہیں السلام علیکم، بہت لوگ السلام علیکم، تو اس کا جواب دینا واجب نہیں ہے. یہ سلام مسنون نہیں ہے، یہ سنت سلام. ہاں تو اس لیے بھی دیکھو سنت سلام کیا ہے، سمجھے؟ اسے بھی سیکھو اسے بھی کرو. آج انگریزی دور ہے، انگریزی سلام تو بہت لوگ کرتے ہیں، ہے نہیں؟ عربی سلام بھی سیکھو، اسلامی سلام بھی. ٹھیک ہے تم صبح میں جاؤ تو یہ کہو گڈ مارننگ، دوپہر میں گئے گڈ آفٹرنون، رات میں گڈ نائٹ. انگریزوں نے کتنے سلام بنائے دیے. گڈ نائٹ رات اچھی ہے نہیں. اور کسی کا جوان بیٹا مر گیا، جوان بھائی مر گیا اور صبح میں پہنچا گھنٹہ گڈ نائٹ رات بہت اچھی. جوان بھائی مر گیا کہ رات اچھی ہے نہیں. ہر سلام کے اندر خرابی ہے، بے شک. میں اسلام کے سلام کے اندر سب سے زیادہ بہتری ہے نہیں. صبح میں پہنچے کسی سے کیا گڈ نائٹ، ہم نے کہا بھائی نو کیوں؟ ارے جوان بھائی مر گیا، تم کہو رات اچھی ہوئی میری، رات سے زیادہ بری رات کوئی نہ ہوئی. بولو. تو دیکھو انگریزوں نے
ہر اس پہ سلام. صبح کا علیحدہ، شام کا علیحدہ، دوپہر کا علیحدہ، دوپہر بعد کا علیحدہ، کہیں آفٹر نون، کہیں دھندے آفٹر نائٹ، کہیں آفٹر سنڈے مارننگ، تمام لگائے رکھیں. اور اسلام کا سلام ایسا قربان جائیے بانیے اسلام صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر ایک ہی سلام دیا ہے، السلام علیکم، سلامتی ہو آپ پر. صبح میں کسی سے ملے گا سلامتی ہو آپ پر، بھائی کا انتقال ہوئے گا سلامتی ہو بھائی پر، سلامتی ہو والد پر، سلامتی ہو دادا پر، سلامتی ہو پردادا پر، سلامتی ہو لکڑ دادا پر، سلامتی ہو تمہارے تمام آباء و اجداد پر، تو سلامتی ان پہ جو قبر کے اندر ہیں ان پہ بھی سلامتی، جو پیٹ کے اندر ان پہ بھی سلامتی، جو زمین پہ ان پہ بھی سلامتی، تمام پر سلامتی. تو کیسا سلام ہے اسلام کا؟ اسلام کے سلام کو سمجھو. ابھی تو سلام کرنے کا حکم دیا گا، میرے آقا فرماتے سلام کرو سلامت رہو گے. جب کسی سے ملو تو سلام کرو، مگر بہادی کو مت کرو. ہاں توبہ کر لینا، کرو ہو تو کان پکڑ لینا، سرکار ناراض ہو جائیں گے. اگر تمہارے کوئی دشمن کو سلام کرے بولو خوش ہو گئے، اور سرکار کے دشمن کو جو کہہ رہا حضور مر کے مٹی میں مل گئے، حضور ہم جیسے حضور کا علم شیطان سے کہو ہیں، جو اپنے بیٹے کا تو خوب مناتا بیٹھے تھے، ہم مدینے والے آقا کا سمجھے بیٹھے تھے مناتے ہوئے، سمجھے اس کی جان نکل جاتی ہے. لکھا ہے پیارے آقا کا جنم دن منانا ایسا ہے جیسے کنہیا کا جنم منایا جاتا ہے. لکھا ہے کیا لکھا ہے؟ کیا لکھا ہے؟ کیا کہا میں نے سنا؟ نہیں سنا. جب اپنی سنانے میں لگے تو پھر کیا سنو گے تم؟ اس لیے جب بیٹھو تو سمجھے، ہاں جو ہو بیان اس پہ غور کرو. یعنی حضور کے پیدائش کو کنہیا کے جنم دن سے ملا دیا گیا. جیسے ہر سال غیر مسلم کنہیا کا جنم مناتے ہیں، اسی طریقے سے یہ مناتے ہیں. تم نے حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے جنم کو کنہیا کا جنم بتایا. اب بتاؤ، ابھی آپ نے تقریر سنی، مولانا مشتاق احمد صاحب نے کہا کہ سرکار کے نور کو سب سے پہلے بنایا، اور اللہ نے فرمایا تمہیں نہیں بناتا تو کچھ نہیں بناتا، یعنی تمہیں پیدا نہیں کرتا. تو سرکار کی جنم کو، سرکار کی ولادت کو، سرکار کی پیدائش کو اللہ نے بیان فرمایا، کہا کہ تمہیں نہیں پیدا کرتا تو کچھ نہ بناتا. اب ان سے پوچھا جائے الوؤں سے، کیا کنہیا کے بارے میں خدا نے فرمایا تو جنا بناتا تو کچھ نہ بناتا؟ اگر انہوں نے اپنی میاں کا دودھ پیا ہے تو فقیر رفیق قادری کو جواب دیں. اگر میاں کا نہ پیا تو نہ دیں. الحمدللہ فقیر نے میاں کا پیا، حلال ماں کا پیا ہے. تعالی اللہ یہ شیوا نہیں ہے باپ افاہوں کا، تعالی اللہ یہ شیوا نہیں ہے باپ افاہوں کا، پیا ہے دودھ ہم نے اپنی غیرت والی ماہوں کا. تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، سرکار کی آمد، سرکار کی آمد، سرکار کی آمد، مکی کی آمد، مدنی کی آمد، آنکھوں کا چین دل کا سرور، سنیوں کی ایک صدا، سنیوں کی ایک صدا، مسلک اعلیٰ حضرت حضور رفیق ملت، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. الحمدللہ ہماری ماں ایسی ماں جن کا آخری وقت میں بھی روزہ نہیں چھوڑا، جبکہ اتنی بیمار تھی اٹھ نہیں پاتی تھی اور نہ نماز چھوٹی. الحمدللہ اس کا دودھ پیا.
سبحان اللہ. انہوں نے آخری وقت میں جب سے میں نے ہوش سنبھالا کبھی ان کا روزہ نہیں چھوٹا، اور آخری وقت میں چلا نہیں جاتا تھا. آج تو لوگ جوان ہوتے ہوئے روزہ نہیں رکھتے، اور ہم نے اپنی والدہ کو دیکھا، سمجھے، ایسی شدت کی گرمی ہوتی تھی اس میں بھی روزہ رکھا کرتی تھی. سبحان اللہ. تو ان کا ہم نے دودھ پیا ہے. جی بے شک. اور باقی سمجھے جو کچھ تھا اور عطا سمجھے رحمت آباد سے امی جان حبیب سبحان اللہ سبحان اللہ. یہ پہلے سے ہی سمجھے کرم تھا مفتی اعظم ہند کا تاج الشریعہ اعلیٰ حضرت کا بہادر امی جان کا کہ ایسی ماں کے پیٹ سے مجھے پیدا فرمایا فرید پور کے اندر، سمجھے، جو بہت ہی سمجھے نیک ماں تھی. سبحان اللہ. یہ امی جان حبیب النساء کی کرامت تھی. اور بعد میں سمجھے امی جان حبیب النساء نے بھی سمجھے اپنے سینہ اطہر سے سمجھے مجھے پلایا. سبحان اللہ سبحان اللہ. انہوں نے پلایا تو ہم نے الحمدللہ ایسی ماں کا دودھ پیا ہے جو غیرت والی ماں. بے شک. وہ نہیں تو 3 سال پونکتی رہی. کیا بات ہے. ارے پونکڑی چلتی رہی. جی جی جی. چلی سناؤں گا با کیا رہن دوں؟ نہیں، بہت لمبا واقعہ ہو جائے گا. بتا دو چلے ہمارے تبرکات کو کیا کہتے ہیں، یہ ان کے تبرکات کیا ہیں اور ہمارے تبرکات کیا ہیں. تو الحمدللہ ہم نے ایسی ماں کا دودھ پیا ہے. ہاں، تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ تم یہ کہہ رہے ہو اور تمہاری کتابوں میں یہ لکھا ہے جناب کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی میلاد ان کے جنم دن کو تم نے کیا یہ ایسا ہے جیسے غیر مسلم کنہیا کا جنم مناتے ہیں. اور کون سی کتاب میں دیا ہے پتہ ہے کتاب کا نام؟ کون ہے کتاب؟ ہے نہیں پتا، بہت بار میں نے بتایا، یاد رکھو، سمجھے. ہاں، بھول جانے سے معاملہ خراب ہے. ہاں یاد رکھو، سمجھے، بہت ضروری چیز ہے. مکتب عشق کا دستور نرالا دے گا. مکتب دستور نرالا دے گا. اس کو چھٹی نہ ملی جس کو سبق یاد رہا. سمجھے، اس کو چھٹی نہ ملی. ہاں، آپ بھول گئے تو بیکار ہو گیا. اور جسے سبق یاد رہتا ہے اسے چھٹی ملتی ہے؟ ارے ملتی ہے؟ ارے چھٹی نہیں ملتی. ہم نے یہ سبق پڑھا، دوسرا پڑھ، وہ پڑھا تو تیسرا لیسن پڑھ، چوتھا پڑھ، پانچواں پڑھ. ہر لیسن کے بعد ایک لیسن، ہر سبق کے بعد ایک سبق ہے نہیں. ہاں، مکتب عشق کا دستور نرالا دیکھا، اس کو چھٹی نہ ملی جس کو. ہاں، تو جو عشق والے ہیں وہ ہمیشہ چلتے رہتے ہیں، وہ رکتے نہیں. اور رک جائیں تو فوراً ان پہ سمجھے اللہ کی طرف سے عتاب آ جاتا ہے. کیوں رکے؟ آگے بڑھو، تمہاری منزل یہ نہیں، آگے بڑھو. میں کہہ رہا تھا انہوں نے کہا حضور کا جنم جو یہ مناتے ہیں ایسا ہے جیسے غیر مسلم کنہیا کا مناتے ہیں. اب حضور کے بارے میں تو اللہ نے فرمایا محبوب تمہیں پیدا نہ کرتا تو کچھ نہ بناتا. تو ان سے میں پوچھتا ہوں کیا کنہیا کے بارے میں اللہ نے کہیں ایسا فرمایا؟ اگر تم سچے ہو تو ثبوت دو. ناز فقیر قادری سے سمجھے ثبوت لو، مگر نہیں دے پاؤ گے. کیوں؟ تم نے وہ دودھ ہی نہیں پیا ہے. تم نے وہ دودھ ہی نہیں پیا ہے. تم نے پیا ہے پونکڑیوں والوں کا، جن کی پونکڑیاں چلتی رہیں. مولوی الیاس کو جانتے ہو گے؟ مولوی الیاس صاحب بہت مشہور مولوی ہے نہیں، جو سمجھے دیوبندیوں میں بھی بہت سی جماعت ہیں نا. ایک جماعت کا نام ان کے کیا ہے؟ اسلامی جماعت.
ہے نہیں؟ تو اس کے بانی جنہوں نے لوگوں کو ٹھگنے کے لیے، بے وقوف بنانے کے لیے محبوب الہی میں اپنا سمجھے مرگھٹ بنام مرکز کے قائم کیا۔ کیوں کیا؟ وہاں پر نہیں پتا، سیدھے سادے مسلمان محبوب الہی کی بارگاہ میں آتے ہیں حاضری دینے کے لیے، تو وہ یہاں آ کے پھنس جائیں گے، تو سمجھیں گے یہی ہے۔ کہ میں خود جب پہلی بار دہلی آیا، میں تھا ایک ہمارے بھائی حافظ ظہور الحسن، ہم نے چلو بھی پہلے حاضری دیں۔ جب وہاں پہنچے محبوب الہی میں تو کبھی ہم گئے نہیں، تو بہت بھیڑ جا رہی تھی، تو ہم نے کہا بھائی سرکار محبوب الہی میں حاضری کے لیے جانا، تو لوگوں نے ہاتھ پکڑا، بولے اندر جاؤ، ادھر جاؤ۔ اب مجھے کیا پتا، ہم چلے گئے۔ جب اندر گئے تو ایک بہت بڑا ننگا منگا چمر گدھ بیٹھا ہوا تھا، بہت بڑا چپلا، اس کا کھوپڑا تھا جیسے تاشا ہو، بہت بڑا تھا وہ، اور اس کی کھٹی پہ سمجھے لوگ مالش کیے جا رہے تھے۔ میں نے کون؟ بولے حضرت جی سے کرو مصطفیٰ۔ میں سرکار محبوب الہی کی بارگاہ میں آیا، بولے ارے حضرت سے کرو۔ میں ان کی بارگاہ میں، بولے یہی ہے۔ میں نے چل، شرم نہیں جاتی؟ انہیں وصال فرمایا، اتنی سال ہو گئی، یہی ہے۔ میں وہاں سے نکلا، باہر آیا، پھر میں نے پوچھا تو ایک صاحب مل گئے، بولے اندر چلے جائیے درگاہ شریف اندر۔ تو دیکھا انہوں نے لوگوں کو ٹھگنے کے لیے وہاں کا ایسا کام کیا۔ سیدھے سادے لوگ آئیں گے، کتنے لوگ سیدھے سادے جانتے نہیں، وہاں چلے جاتے ہیں۔ اب وہاں جاتے ہیں، وہاں بیٹھتے ہیں، پانی وانی پیتے ہیں، وہ کھانا وانا کھلاتے ہیں، ان کے سمجھے کھانے میں سمجھے بس بہ جاتے ہیں۔ کتنے لوگ سمجھے گمراہ ہوئے گئے اسی میں۔ جبھی تو میرے اعلیٰ فرماتے ہیں یہ جو تجھ کو بلاتا ہے یہ ٹھگ ہے، مار ہی رکھے گا۔ بے شک بے شک حق ہے۔ ہائے مسافر دم میں نہ آنا، ہائے مسافر دم کسے کہتے ہیں؟ دمانے بہکانے کے بھی ہیں، جال کے بھی ہیں، مکر کے بھی ہیں۔ یعنی ان کے مکر میں مت آنا۔ مت کیسی مت والی ہے، نیند کیسی ہیں؟ تیرا دماغ کیسا ہو گیا ہے، تو ان کے چکر میں پھنس گیا ہے۔ بائیں رستے نہ جا مسافر سن، مال ہے رہا مار پھرتے ہیں۔ دیکھا مال ہے، بولو ارے مال ہے آپ کے پاس؟ جی مال ہے؟ جی کتنا مال ہے ذرا بتاؤ؟ ہاں ایمان۔ اس مال کا نام کیا ہے؟ ایمان۔ ایمان ہے، اس کے اور بھی نام ہیں کچھ؟ اس کے نام بہت، اس کا نام ہیرا بھی ہے، سونا بھی ہے، چاندی بھی ہے۔ رات اندھیری سونا جنگل چھائی بدلی کالی ہے، سونے والو دیکھا نام سونا ہے۔ یہاں لاجے تم سونے کے نام سے، سونے والو جاگتے رہیو، سونے والو یعنی اے ایمان کے سونے رکھنے والے، ایمان کی سونے کی دولت رکھنے والے، جاگتے رہیو۔ ہاں دیکھا یہاں ایمان کا سونا کہہ رہے ہیں اعلیٰ حضرت۔ سونا پاس ہے، سونا بن ہے، دیکھا سونا پاس ہے، سونا پاس ہے، ایمان پاس ہے تیرے، اور سونا بن ہے، دنیا سنسان ہے، غفلت ہے، کوئی کسی کو سمجھے رہبری کے لیے تیار نہیں ہے۔ ہاں سونا پاس ہے، سونا بن ہے، سونا زہر ہے، اور یہاں پر سنڈے غفلت میں آ جانا۔ دیکھا 3 سونے استعمال کیے، ہر ایک کا معنی علیحدہ ہے۔ علیحدہ کی سنڈے محاورے میں ہر ایک کا معنی علیحدہ ہے۔ پہلے سونے سے کیا مراد ہے، دوسرے سے، پھر تیسرے سونے سے کیا مراد ہے۔ ہاں ایک لفظ کے بہت سے معنی ہوتے ہیں، ہر معنی علیحدہ لیا جاتا ہے۔ والا حضرت نے ہر معنی علیحدہ لیا۔ سونا پاس ہے، سونا زہر ہے، ہاں سونا پاس ہے، سونا بن ہے، سونا زہر ہے، اٹھ پیارے۔ اور کیا ہے؟ اب تو نے نیند نکالی ہے، دیکھا تیری گٹھری تاکی ہے۔ یہ گٹھری تیرے پاس کائے کی گٹھری ہے؟ ہاں ایمان کی، نیکیوں کی ہے، اور جو تاک میں لگا ہوا ہے، لگا ہے، ہاں یہ تاک میں لگا ہوا ہے۔ تو
یہ کہتے ہیں حضور کا میلاد جو ہے وہ کنہیا کے جنم کی طرح ہے، معاذ اللہ۔ نہیں؟ اب سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے میلاد کے بارے میں رب العالمین فرماتا تمہیں پیدا نہ کرتا، تمہارا میلاد نہ کرتا تو کچھ نہیں مناتا۔ کیا کنہیا کے بارے میں ایسا کہا؟ اب بتاؤ انہوں نے کس سے ملایا میرے آقا کو؟ ہے کس سے ملایا؟ اور جانتے ہیں ان کی ہسٹری کیا ہے؟ کبھی کسی نے مکھن چرایا ہو، کہیں دودھ چرایا ہو، کہیں دہی چرایا ہو، کتنی چوریاں کری ہوں، اور چوٹی کے جنم سے امام الانبیاء کا جنم ملانا؟ ارے ہے نہیں بھائی، ارے ہے نہیں، ارے بھائی چوری مشہور ہے، میں نہیں خود ان کی کتابوں سے نقدم سبدم ادھاروں خدیتم، ہاں یا ادھار نہیں کرتا ہوں، فقیر قادری کا ادھار نہیں ہوتا ہے، سمجھے؟ اب ان کے سمجھے جنم سے سرکار کا جنم ملایا ان لوگوں نے، ہے؟ بتاؤ کتنے غلط لوگ ہیں، انہیں خدا کا خوف نہیں ہے، نبی پاک سے شرم نہیں آتی ہے کہ ان کے جنم سے سمجھے انہوں نے سرکار کا ملائی دیا ہے۔ اچھا جب سرکار کے جنم کو کہہ رہے ہیں سمجھے کنہیا کے جنم کی طرح، تو میں پوچھتا ہوں تیرا جنم کس کی طرح ہے؟ ارے تیرا جنم کس کی طرح ہے؟ یہ مولوی خلیل احمد امبیڈپی نے لکھا، جو مولوی رشید احمد گنگوئی صاحب کے شاگرد ہیں، خلیفہ ہیں، ان نے لکھا جب سرکار کا میلاد جو ہے کنہیا کے جنم کی طرح ہے تو یہ فقیر قادری اعلان کرتا مولوی خلیل احمد امبیڈپی کا جنم گدیا کے جنم کی طرح ہے، مولوی رشید احمد کا جنم کتیا کے جنم کی طرح ہے، مولوی اشرف علی تھانوی کا جنم بندریا کے جنم کی طرح ہے، مولوی قاسم نانوتوی کا جنم بدریا کے جنم کی طرح ہے، ان تمام کا جنم جو ہے وہ کتیا کے جنم کی طرح ہے۔ جس کے جنم کے بارے میں اللہ نے فرمایا تمہیں پیدا نہ کرتا، تمہارا جنم نہ کرتا تو کچھ نہ پیدا کرتا ہے، اس کے بارے میں کہہ رہے ہیں یہ۔ اب بریلی کے اعلیٰ حضرت کیا فرما رہے ہیں؟ اللہ اکبر، بکوار پاک مریم بنفخت فیہ کا دم ہے مگر نشان اعظم، مگر آمنہ کا جایا وہی سب سے افضل دے گا، سب سے افضل آیا، اس کی پیدائش سب سے افضل دے گا۔ اور اس کے بارے میں یہ لوگ لکھ رہے ہیں، تو بات یہ جو جیسا کھاتا ہے ویسے ہی اس کے اندر بنتا ہے نہیں؟ اب ان کی ماؤں کا یہی بیچاروں کا ماؤں کا یہی عالم رہا ہے۔ تو میں گرا تھا مولوی الیاس صاحب، ان کی نانی کا واقعہ ہے بہت مشہور، بیچاری 3 سال تک دستوں کی بیماری میں مبتلا، اتنے دست آئے کہ سمجھے دھلانے کی بھی فرصت نہیں تھی، تو کپڑا لگا دیا وہیں پہ دستوں کی جگہ۔ اب آپ سمجھی گئے کہاں دست ہوتے ہیں، ہاں۔ اب وہ سارے جو بھی دستے والے کپڑے تھے جسے دیہات میں پوتڑے کہتے ہیں، وہ سب اکٹھے ہوتے رہے، لائن لگ گئی پوتڑوں کی، پوتڑوں پر پوتڑا، پوتڑوں پر پیتڑا، پوتڑوں پر پوتڑا، اور سمجھے خراب ہو گیا دیکھنے والوں کا، سمجھے کھوپڑا۔ 3 سال کے بعد مولوی الیاس صاحب کی نانی بھی امی دنیا سے گئی، سمجھے؟ تو جب انہیں غسل دینے کے لیے تختے پر لایا گیا، اب پوتڑے نکالے گئے تو تذکرۃ الخلیل کے اندر دیا ہے، آہا ایسی خوشبو پھوٹ رہی تھی کہ ایسی خوشبو تو آج تک کسی خوشبو میں مشک و عنبر وغیرہ میں بھی نہیں دیکھی،
جتنی خوشبو بھی امی کے پوتڑوں میں پکھانے میں آ رہی ہے، معاذ اللہ، استغفر اللہ، اور ہر ایک سمجھے اسے سنگا رہا کا ناک پہ منہ پہ رکھ رہا تھا پوتڑے۔ پوتڑے کہاں رکھے جا رہے ہیں؟ منہ پہ رکھے جا رہے ہیں۔ اگر دیکھا کتنی خوشبو، اللہ اللہ ہیں۔ پھر سب نے اسے بانٹ لیا، تقسیم کیا گیا، اور سب نے کیسا تبرک بنا کے رکھ لو۔ معاذ اللہ، استغفر اللہ۔ یہ ہے ان کا دھرم، جس میں پخانا بھی ہے، بہت بڑا تبرک ہے۔ اگر ہم سمجھے غوث اعظم کے نام کا حلوہ بنائیں، یا سرکار امام حسین کا کھچڑا بنائیں، یا پیارے آقا کے نام پہ بریانی بنائیں، کہاں یہ تبرک کہتا ہے شرک ہے، یہ بہت ہی گندی چیز ہے۔ تو بریانی کو گندا بتائیں، حلوے کو گندا بتائیں، پوڑوں کو گندا بتائیں، زردے کو گندا بتائیں، جس پہ کسی اللہ کے ولی کی فاتحہ ہو جائے، کسی نبی علیہ السلام کی فاتحہ ہو جائے، اسے گندا بتاتے ہیں، ناپاک بتاتے ہیں، خنزیر سے برا بتاتے ہیں۔ اور جو ان کا کسی کا پخانا ہوتا ہے وہ بہت بڑا تبرک ہوتا ہے۔ اب اندازہ لگا، جب ان کا پخانا اتنا بڑا تبرک ہے تو سمجھے خود ان کے جو بزرگ ہیں وہ کتنے بڑے تبرک ہوں گے۔ اب قبر کے اندر ان کا تبرک بنایا جاتا ہوگا، تو انہوں نے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے جنم شریف کے بارے میں ایسا ایسا لکھا ہے۔ اب پیارے آقا کا جنم سب سے نرالا ہے، سب سے بہتر ہے، سب سے اعلیٰ ہے، نہیں؟ حضور سیدی اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں، تیرے خلق کو حق نے جمیل کہا، تیرے خلق کو حق نے عظیم کہا، کوئی تجھ سا ہوا ہے نہ ہوگا شاہ، تیرے خالق حسن و ادا کی قسم۔ دیکھا، تیرے خلق کو حق نے جمیل کہا، یعنی تیری پیدائش کو اللہ تعالیٰ نے بہت خوبصورت فرمایا، اور تیرے خلق کو حق نے عظیم کہا، ان کا لعلی خلق عظیم قرآن نے فرمایا۔ وہی فرماتا تیرے خلق کو حق نے عظیم کہا، کوئی تجھ سا ہوا نہ ہوگا شاہ، تو ہی تجھ سا ہوا نہ ہوگا شاہ، تیرے خالق حسن و ادا کی قسم۔ وہ خدا نے مرتبہ تجھ کو دیا، نہ کسی کو ملا، نہ کسی کو ملا، کہ کلام مجید نے کھائی شاہ، تیرے شہر کلام بقا کی قسم۔ بے شک یہی کہتی ہے بلبل باغ جنا، ہے رضا کی طرح کوئی سحر بیاں ہے کوئی۔ ایک اعلیٰ حضرت کیا کہہ رہے ہیں؟ اعلیٰ حضرت فرما رہے ہیں، یہی کہتی ہے بلبل باغ جنا، جنت کی بلبل بھی، جنت کے فرشتے، جنت کی حور و علماء یہی کہتے ہیں، کیا کہتے ہیں؟ ہے رضا کی طرح کوئی، ہے کوئی احمد رضا جیسا ہندوستان کے اندر جو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی نعتوں کو اس طرح گنگنائے، ہے کوئی؟ ہے جب وہ پیارے مصطفیٰ کی نعتوں کو گنگناتے ہیں، احمد رضا حوریں کہہ رہی ہیں، جنت کے فرشتے کہہ رہے ہیں، جب گنگناتے ہیں تو حوریں کہہ رہی ہیں، جب احمد رضا بریلی میں نعت مصطفیٰ گنگناتے ہیں تو جنت کی حوریں مست ہو جاتی ہیں، جنت کی حوریں مست ہو جاتی ہیں، ہاں مست ہو جاتی ہیں، اور کہتی ہیں یہ نغمہ امام احمد رضا چھڑ گیا ہے۔ تو وہی کہہ رہے ہیں اعلیٰ حضرت، یہی کہتی ہے بلبل باغ جنا، ہے رضا کی طرح کوئی سحر و بیاں، نہیں ہند میں
واصف شاہ خدا نہیں ہند میں واصف دیکھا نہیں ہند میں واصف شاہ خدا ہیں ہدایت کے شہنشاہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا سمجھے جس طرح سے سمجھے وصف بیان کرنے والا امام احمد رضا ہے ان کے سمجھے واصف جو ہیں اعلیٰ حضرت ایسا واصف ہندوستان کے اندر کوئی اور نہیں ہے نہیں ہے ہند میں واصف شاہ خدا مجھے شوقی تباہ رضا کی قسم تو جنت کی حوریں جنت کی فرشتے کہہ رہے ہیں ہمیں احمد رضا کی طبیعت کی قسم بے شک سبحان اللہ سبحان اللہ ہمیں ان کی طبیعت کی قسم کہ امام احمد رضا جیسا نعت وہ ہندوستان میں ہے نہیں دیکھا تو یہ بھی اعلیٰ حضرت نے تحدیث نعمت کے طور پہ یہ کہا ہے کہ اعلیٰ حضرت نے جب روحانیت میں دیکھ لیا کہ میرے نغمے کا جو ہے چرچا جنت میں ہو رہا ہے تو تحدیث نعمت کے طور پہ اعلیٰ حضرت نے اسے کہا تحدیث نعمت کے طور پہ اعلیٰ حضرت نے بہت سے اشعار کہے اب جیسے ایک شعر بہت وہ ہے ملک سخن کی شاہی ملک سخن کی شاہی تم کو رجا مسلم جس سن تو آ گئے ہو تو یہ بھی اعلیٰ حضرت نے تحدیث نعمت کے طور پہ کہا ہے بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ شعر داغ دہلوی کا ہے جی بعض لوگ کہتے ہیں کہ یہ شعر جو ہے داغ دہلوی کا ہے حالانکہ ایسا نہیں یہ شعر اعلیٰ حضرت کا ہی ہے اعلیٰ حضرت نے اسے تحدیث نعمت کے طور پہ کہا ہے ہاں اور بعض لوگوں نے اسے کہا بھی ہے لکھا بھی ہے کہ یہ داغ دہلوی کا ایسا نہیں میں نے عباد القضا رحمۃ اللہ نائب رسول سے پوچھا میں نے اعلیٰ حضرت کا شعر ہے کہا ہاں میں نے بعض لوگ کہتے ہیں یہ اعلیٰ حضرت کا نہیں ہے داغ دہلوی بولے نہیں غلط ہے اعلیٰ حضرت نے تحدیث نعمت کے طور پہ یہ شعر کہا کھانسی جو ہے پورے شراب پر ہے اب یہ کمی آپ لوگوں کی ہے آپ شباب پر نہیں ہو دونوں شباب پہ آئیں سنڈے تو ضرور سنڈے ایک کا شباب کم ہو جائے گا سب خاموش ہو گئے جیسے بیٹھے جیسے لوگ ہندوستان میں بیٹھے ہیں بھائی ہندوستان میں بیٹھو پاکستان میں زبان کو ہلا لو تو دیکھو یہ محفل جو ہے امی جان بی بی حبیبہ النساء رضی اللہ تعالی عنہا کی ہے نہیں ہاں آج رحمت آباد شریف میں امی جان کا کل شریف کیا پانی ہے کون سا پانی ہے لاؤ جب آپ پلا رہے ہو تو پی لے گئی اللہ تعالیٰ ان کے نام کے توسل سے سب آب کوثر پلائے ان کا نام کوثر ہے نہیں ہے نہیں تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو خوب کوثر پلائے ہے نہیں ہاں ایک کوثر تو جسم مل جائے تو کوئی کمی رہے گی کوثر کا معنی کیا ہے کوثر کا معنی بہت زیادہ تمہارا نام تو مجھے نہ بتائے رے کوثر کا معنی بہت زیادہ یہ اس میں مبالغہ کا صیغہ ہے جس میں بہت زیادہ کثرت ہو بہت زیادہ زیادتی ہو بہت ہو اسے کہا جاتا ہے کوثر جبھی تو لکھا حضرت نے انا اعطینا کل کوثر ساری کثرت پاتے یہ ساری کثرت جتنی بھی کثرتیں ہیں جتنی بھی سمجھے خوبیاں ہیں بڑائیاں ہیں زیادتیاں ہیں جتنی بھی سمجھے
دنیا میں آخرت میں ہر جگہ جو بھی سمجھے زیادتیاں ہیں بڑائیاں ہیں وہ سب سرکار کے اندر خوبیاں ہیں، ساری کثرت پاتے یہ ہیں. دیکھا انا اعطینا کل کوثر، ساری کثرت پاتے یہ ہیں. تو یہ ربیع النور شریف کا مہینہ ہے. کون سا مہینہ ہے؟ اس مہینے کا نام کیا ہے؟ ربیع الاول، ربیع النور، ربیع البرکت، ربیع العظمت، ربیع الکرامت، ربیع الفضیلت، ربیع الرحمت. سمجھے یہ اس کے نام ہے نہیں؟ ہاں، اسے 12 وفات مت کہا کرو، 12 وفات مت کہا کرو. اور سن نہیں رہے کہو گے؟ ہاں، ہم وفات کی خوشی نہیں مناتے ہیں. ہاں تو پھر 12 وفات کیوں کہتے ہو؟ سمجھے؟ ہاں، وفات کی سمجھے وہ لوگ ہیں تو کہتے ہیں سرکار کی وفات بھی اسی دن ہے اور سرکار کی ولادت بھی ہے، تو تم سمجھے خوشی کیوں مناتے ہو؟ کہتے ہیں ایسا منہ بنائے کے کہے گا تو پتہ نہ کتنی سال سے اس کا منہ سمجھے مخروع ہی گیا، سڑا ہوا ہی گیا. ایک ہی دن میں سرکار کی دونوں چیزیں تو تم خوشی کیوں مناتے ہو؟ میں ایک بار گیا تو مجھ سے کہنے لگا یہ بلاگ بھوسے والی گلی پر چونی کی دکان روڈ پہ مجھے روکا. بولے حضرت، میں نے ہاں. بولے کیسے آئے؟ میں نے یہ سب لوگ یہاں پہ ملنے والے ان سے کہنا آیا کل 12 ربیع الاول شریف کا جلوس نکلے گا سب لوگ. کہنے لگا ایک بات پوچھو. میں نے ہاں، ایک نہ 10 پوچھو. بولے سرکار کی وفات اور سرکار کی ولادت تو ایک ہی دن کی ہے، پھر یہ خوشی کیسی؟ میں نے خوشی کیسی؟ میں نے خوشی اللہ تعالیٰ نے منائی. بولے اللہ نے کہا منائی؟ میں نے اللہ نے نہ فرمایا محبوب تمہیں پیدا نہ فرماتا تو کچھ نہ بناتا، تمہیں پیدا نہ کرتا تو دیکھا آپ کہتے بیٹے تو پیدا نہ ہوتا تو یہ مکان نہ بناتا. مطلب بیٹی کی پیدائش پہلے بیٹی کی وجہ سے تو نے مکان بنایا. کہتے بیٹے اگر تم نہ ہوتا تو میں گاڑی نہ لاتا. تو معلوم ہوا بیٹے کی ہونے کی بنا پہ گاڑی لائے گی. بولو. اب اللہ نے فرمایا تم اگر تمہیں پیدا کرنا مقصود نہ ہوتا تو نہ زمین بناتا، نہ آسمان بناتا، نہ جنت بناتا، نہ چاند بناتا، نہ سورج بناتا، نہ کچھ بھی نہیں بناتا. اب اللہ تعالیٰ نے سمجھے پیارے آقا کی پیدائش کا وقت بھی لکھا. اللہ نے پیارے آقا کی وفات کا بھی وقت لکھا، سب اسی نے لکھا. مگر اللہ تعالیٰ نے وفات کے غم میں یہ نہیں فرمایا کہ تم محبوب تمہاری وفات ہے اس نے لیے میں کچھ نہیں پیدا فرماؤں گا. یہ نہیں فرمایا. وہی وفات اس نے لکھی، اسی نے حیات لکھی. تو اللہ خوشی کس کی منا رہا؟ سرکار کی ولادت کی منا رہا، وفات کی نہیں منا رہا ہے. اس لیے اللہ نے فرمایا تمہاری ولادت کی وجہ سے سب میں نے یہ پیدا فرمایا. جب اللہ نے پیارے مصطفیٰ کی ولادت میں پیدا فرمایا تو اسی وجہ سے عاشق رسول نے پیارے آقا کا جلوس نکالنا شروع کر دیا ہے نہیں؟ جب اللہ پیارے مصطفیٰ کی ولادت کی خوشی میں اتنی بڑی زمین کو پیدا کر رہا ہے. بولو اگر رنجوتا پیدا کرتا، ہم تھوڑا سا پیارے مصطفیٰ کی ولادت کی خوشی میں بنا لے تو اس کی میاں مر جائے. کا اتنا خرچ کر رہے فضول ہے. اب اس سے پوچھو بینگن اللہ نے تو اتنی بڑی زمینیں پیدا فرمائی، سرکار کی ولادت میں پیدا فرمائی. یہ میلاد کی خوشی میں پیدا کری گئی، زمینیں پیدا کری گئی 7.
کتنی؟ ہاں 7 ہیں، دیکھ نیچے جائے کے دیکھ لو ایک ایک کر کے. جا سکو تو چلے جاؤ، ہے نہیں؟ اور اللہ تعالیٰ نے سرکار کی ولادت کی خوشی میں آسمان کتنے پیدا فرمائے اور جنتیں کتنی پیدا فرمائیں سرکار کی ولادت کی خوشی میں کہ محبوب جو تمہارے عاشق سمجھے جلوس نکالیں گے، تمہارا سمجھے ذکر کریں گے، ان کے لیے 8 جنتیں بنا رہا ہوں. اور جو تمہارے جلوس کو سمجھے ناجائز و حرام قرار دیں گے، ان کے لیے 7 جہنمیں بنا رہا ہوں. بنا رہا ہوں. اللہ نے فرمایا دیکھا جی سب سرکار ہی کی ولادت میں بنایا جا رہا ہے. جہنم کو بھی جنت کو بھی جنت بنائی جا رہی ان کے عاشقوں کے لیے، اور جہنم بنائی جا رہی ان کے دشمنوں کے لیے، ہے نہیں؟ دیکھا دونوں کو بنایا اور ولادت ہی کی اس میں بنایا. کیا محبوب جنت تو تمہارے عاشقوں کے لیے جب تمہارے ذکر کریں گے، جلوس نکالیں گے، ہیں؟ اور جو تمہارے جلوس کو سمجھے ناجائز حرام بتائیں گے، ان کے لیے جہنم بنا رہا تھا کہ فرشتے جہنم میں ان کی پٹائی کا جلوس نکالیں گے. تو دیکھا سب سرکار ہی کی ولادت میں بنایا جا رہا ہے. تو اللہ کو ولادت کی خوشی ہے. اللہ نے فرمایا قلم بنا رہا تمہاری ولادت کی خوشی میں، کرسی بنا رہا تمہاری ولادت کی خوشی میں، عرش بنا رہا تمہاری ولادت کی خوشی میں، چاند بنا رہا ہوں تمہاری، ہاں تمہارا میلاد پڑھا جائے گا تو چاند بناؤں روشنی کے لیے، تمہارا میلاد پڑھا جائے گا ہیں تو سمجھے میں یہ روشنی کے لیے سورج بنا رہا ہوں. اللہ نے فرمایا تمہارا میلاد پڑھا جائے گا تو فرش کی ضرورت ہوگی تو زمین بچھائی دی. تمہارا میلاد پڑھا جائے شامیانہ لگایا جائے گا تو اللہ نے کہا آسمان میں تمہارا میلاد پڑھا جائے گا، ڈیکوریشن کیا جائے گا تو اللہ نے کہا میں نے کروڑوں کمکمیاں لگائی دی، ستارے لگائے دیے. اللہ نے فرمایا تمہارا میلاد پڑھا جائے گا پوری دنیا میں، پانی کی ضرورت ہوگی تو ایک نام میں نے سینکڑوں سمجھے دریا کو پیدا کر دیا، خوب پیو نہاؤ. تمہارا میلاد پڑھا جائے گا، ہوا کی ضرورت ہے تو اللہ نے کہا میں نے خوب سمجھے ہوا کو پیدا کر دیا، پورا پچھم ہر طرف ہوائیں چلیں گی. تو یہ سب سرکار کے میلاد میں بنایا گیا. تو یہ زمین کون سی ہے؟ میلاد والی، آسمان میلاد والا، سورج میلاد والا، چاند میلاد والا، ہوا میلاد والی، ستارے میلاد والے. وہ تو ہے نہیں یہ دریا، یہ جمنا سارے دریا میلاد والے، سب ہیں میلاد والے. ہم میلاد والے، تم میلاد والے، خدا میلاد والا، جبریل میلاد والے، اسرافیل میلاد والے، اسرائیل میلاد والے. نہیں پورے کلمہ سب قرآن شریف ہے نہیں. ہاں قرآن میں میلاد آیا، توریت میلاد والی، زبور میلاد والی، انجیل میلاد والی، آدم علیہ السلام میلاد والی. آدم علیہ السلام نے کہا میرے بیٹے شیس اب تم میرے بعد میں میرے خلیفہ ہو گئے جی بے شک ہیں، اور میرے پاس جو امانت ہے نور مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی، وہ امانت اب تمہیں دی جا رہی ہے. اس امانت کی حفاظت فرمانا، اس امانت کی حفاظت فرمانا. یہ حضرت آدم علیہ السلام کس سے کہہ رہے ہیں؟ شیس علیہ السلام سے کہہ رہے ہیں اس امانت کی. اب وہ امانت کیا ہے؟ وہ نور محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے. یہ وہ نور ہے، اگر یہ نہ ہوتا تو اے بیٹے شیس نہ تم ہوتے نہ ہم ہوتے، کچھ نہیں ہوتا. اللہ تعالیٰ نے سب اسی کی وجہ سے پیدا فرمایا. اے میرے بیٹے شیشہ میں جانے والا ہوں، اب تم میرے خلیفہ، میرے جانشین، میرے بعد ہو گئے. اب
اب میرے بعد میں جب تم ہوگے اس کے بعد میں سمجھے نبی آخر جمع تشریف لائیں گے. اگر تمہارے زمانے میں پیارے آقا تشریف لے آئے تو تم اپنی نبوت کو چھوڑ دینا, اپنے طریقے کو چھوڑ دینا, اپنے راستے کو چھوڑ دینا, بلکہ ان کے راستے پر ایمان لانا. دیکھا یہ کون کہہ رہا ہے؟ کس سے کہہ رہے ہیں؟ اپنے بیٹے شیس علیہ السلام سے کہہ رہے ہیں کہ وہ نبی آنے والے ہیں. وہ نبی تو بولو آدم علیہ السلام سرکار کی آنے کا ذکر کر رہے ہیں. ارے میلاد پڑھ رہے ہیں. میلاد کہتے نہیں آمد کو بیان کرنا. تو آدم علیہ السلام نے بیان کیا سرکار کا میلاد. شیس علیہ السلام تھے, بتایا گیا ہر نبی سرکار کا میلاد پڑھتا تھا. ہر نبی نے اپنے وقت میں اعلان کیا. اچھا کتنے نبی ہوئے؟ 1 لاکھ کتنے؟ زور سے بول تو چندہ نہیں ہو رہے ہو. 1 لاکھ کم بیش ہیں. اب ہر نبی نے اگر ایک مرتبہ سرکار کا میلاد پڑھا تو کتنا میلاد ہو گیا؟ اگر ایک مرتبہ. اور حدیث میں یہ بتایا گیا, تفصیل میں بتایا گیا ہر نبی پہ سرکار کا میلاد پڑھنا واجب تھا. کیا تھا؟ واجب تھا, فرض تھا. جب فرض تھا تو انہوں نے ایک بار نہیں بہت بار کہا ہوا. اگر ہر نبی نے 2 بار کہا تو کتنا ہو گیا؟ 2 لاکھ ہیں, 2,48,000 کچھ ہو گیا. اگر ہر نبی نے مان لو تو یہاں تو لائن لگ گئی, لاکھوں سے ہو گیا. یہ کہہ رہا تم میلاد کیوں پڑھ رہا, یہ شرک ہے. اور سرکار کی آمد سے پہلے انبیاء علیہم السلام لاکھوں بار سرکار کا میلاد پڑھ چکے میلاد لاکھوں بار. کتنا سرکار کا میلاد ہوا کوئی شمار کر سکتا ہے؟ نہیں جان سکتا ہے. سرکار کا میلاد کتنا بڑا کسی کو نہیں خبر. یہی وجہ تھی کہ سرکار کا ذکر آمد سے پہلے پوری دنیا میں گونج رہا تھا. ہو رہا تھا, ہر جگہ سرکار کا ذکر ہو رہا تھا. حضور سیدی سرکار اعلیٰ حضرت کے بھائی مولانا استاد جمن حسن رضا خان علیہ رحمہ فرماتے ہیں ظہور پاک سے پہلے بھی صدقے تھے نبی تم پر. ظہور پاک سے پہلے بھی صدقے تھے نبی تم پر, تمہارے نام ہی کی روشنی تھی بزم امکان میں. تمہارے نام ہی کی روشنی تھی. دیکھا تھی نہیں؟ حضرت داؤد علیہ السلام اپنی محراب میں بیٹھے ہوئے اللہ واللہ کر رہے تھے. محراب ہلنے لگا. آپ نے کہا محراب کی ہلیا دیکھا تو پورا محراب روشن ہو گیا اور ایک نور نکلا جو آسمان طرف جا رہا. داؤد علیہ السلام سجدے میں چلے گئے, پھر سر اٹھایا, پھر دیکھا نور اور محراب ہل رہا ہے. تو آپ نے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں عرض کی مالک و مولا یہ روشنی کیسی ہے, نور کیسا ہے؟ تو اللہ نے فرمایا میرے نبی آخر جمع صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا یہ نور ہے جو تمہیں دکھایا جا رہا تھا کہ تمہیں پتہ لگ جائے میرے نبی کا نور سمجھے پوری دنیا کے اندر ہے. ہاں ہر جگہ سمجھے میرے آقا کا نور چمک رہا تھا. وہی حسنیہ فرماتے ہیں ظہور پاک سے پہلے بھی صدقے تھے نبی تم پر, تمہارے نام ہی کی روشنی تھی بزم امکان میں. نہ کیوں آرائشی کرتا خدا دنیا کے سامان میں, تمہیں دولہا بنا کر بھیجنا تھا بزم امکان میں. تمہیں دولہا بنا کر بھیجنا تھا بزم امکان میں. ہے نہیں یہ دنیا کیوں سجائی گئی, یہ لائٹیں کیوں لگائی گئیں, ستارے کی لائٹیں کیوں لگائی گئیں, یہ چاند سورج کی مرکریاں کیوں لگائی گئیں, یہ سمجھے دریاؤں کا سمجھے سیلاب یہ پانی کا انتظام کیوں کیا گیا, یہ ہواؤں کے پنکھے کیوں لگائے گئے, یہ درختوں کی سمجھے یہ پھلباری کیوں لگائی گئی, باغ کیوں لگائے گئے.
ہیں سب سرکار کے میلاد کے لیے، تو یہ سب سرکار کے میلاد والے ہیں۔ اب جسے میرے نبی کے میلاد سے چڑ ہے اسے چاہیے وہ ایسی زمین تلاش کرے جو میلاد والی نہ ہو، اس زمین میں گھس جائے مر جائے، اس زمین پہ نہ چلے۔ یہ وہ زمین ہے جو میلاد کے صدقے میں فرش کی طرح بچھائی گئی۔ جسے میرے نبی کے میلاد سے چڑ ہے اسے چاہیے ایسا آسمان کا شامیانہ تلاش کرے جو سندے میلاد والا نہ ہو، جسے میرے نبی کے میلاد سے چڑھے وہ ان تمام دریاؤں کا، ان تمام پانیوں کا استعمال سندے بند کر دے، سن میلاد والا پانی ہے۔ جسے میرے نبی کے میلاد سے چڑھے وہ سندے جو ہوائیں چل رہی ہیں ان ہواؤں کو بند کر دے، نہ لے آکسیجن دوسرا اپنا تیار کرے۔ یہ وہی آکسیجن وہی ہوائیں جو میرے آقا کے میلاد کے لیے تیار کری گئیں، پیدا کری گئیں، تو یہ سب کائنات پر میلاد والی ہے۔ وہ جو سب میلاد والے ہیں، ہم بھی میلاد والے، اور خدا تعالیٰ خود میلاد والا ہے، خدا بھی تو میلاد والا ہے، تو سب میلاد والے، ہم بھی میلاد والے، خدا بھی میلاد والا نے۔ خدا نے میلاد پڑھا ہے نہیں؟ خدا تعالیٰ نے میلاد پڑھا نہیں پڑھا؟ کہاں پڑھا میلاد؟ اللہ تعالیٰ نے بھی میلاد پڑھا۔ قرآن شریف میں آیا وَإِذَا أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ حِكْمَةٍ، اور یاد کرو وہ وقت جب اللہ نے میثاق میں تمام انبیاء علیہ السلام سے وعدہ لیا، دیکھا تمام نبیوں سے وعدہ لیا۔ بتایا گیا اللہ تعالیٰ نے ایک پروگرام کیا، اس پروگرام میں تمام لوگ تھے، تمام نبی تھے، تمام رسول تھے علیہ السلام، تمام مومنین تھے، کافرین تھے، منافقین تھے، سبھی تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے سب سے فرمایا الست بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں؟ قالوا، تو سب نے کہا بلا، کیوں نہیں، شاہدنا، ہم گواہی دیتے تو ہمارا رب ہے۔ تو اللہ نے فرمایا ہم دنیا میں بھیجیں گے، کیا کرو؟ بولے تیری عبادت کریں گے۔ اللہ کا ٹھیک، وعدہ کرتے کہ ہاں ٹھیک ہے، یہ پروگرام ہو گیا۔ سب سے اللہ نے وعدہ لیا، تمام سب سے مسلمان ہوں، غیر مسلمان ہوں، سبھی سکھ عیسائی کافر ہندو سبھی سے لیا اللہ نے وعدہ۔ اب اللہ نے کہا سب نکل جاؤ، محفل خالی کرو، چلو 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 چلو، سبھی نکال دیا، محفل خالی کر دی۔ بولے اب سے وہ روکیں گے جو انبیاء علیہ السلام جنہیں نبوت کا سمجھے تاج دیا جا رہا ہے، اب انہی کو روکنا ہے۔ تو سبھی نکال دیا، سارے کافروں کو نکال دیا، سارے سمجھے مشرکین کو نکال دیا، یہودی نصرانی کو نکال دیا، یہاں تک کہ مومنوں کو بھی نکال دیا۔ بولے تم بھی جاؤ، تمام اولیاء کرام سے کیا تم بھی جاؤ، یہاں تک کہ صحابہ سے کیا تم بھی جاؤ، خلفائے راشدین سے کیا تم بھی جاؤ۔ اب وہی رہیں گے جو نبی و رسول، سمجھے؟ ہاں وہی رہیں گے اب ان سے۔ تو اس کا مطلب کوئی بہت اہم بات ہے۔ پہلے تو میٹنگ ہوئی تھی، پروگرام ہوا، جلسہ ہوا، تو ایک عام ہوا تھا، عام ہوا تھا، سبھی تھے۔ اب ایک بہت خاص جلسہ ہے جو خاص الخاص ہے، جس میں سمجھے صرف انبیاء علیہ السلام ہی ہیں، وہ ہیں لوگ جو رسول اور نبی ہیں۔ عام مسلمانوں کو بھی جلسے میں نہیں روکا گیا، بولے نہیں سب نکلو، یہ خاص جلسہ ہے۔ آج اس میں پھر اللہ نے کیا فرمایا؟ اللہ نے فرمایا اے آدم، اے شیس، اے ادریس، اے نوح، اے ابراہیم، اے اسماعیل، اے اسحاق، اے سلیمان، اے داؤد، اے موسیٰ، اے ہارون، اے عیسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم، تمام نبیوں سے کہا تمہارے دور میں، تمہارے زمانے میں ہمارا نبی آ جائے، یہ نبی، تو کیا کرو گے؟ سب نے کیا اپنے دین کو چھوڑ دیں گے، ان پر ایمان لائیں گے۔ سب نے کیا؟ ہاں، تو اللہ نے فرمایا تم وعدہ کرتے ہو ان پر ایمان لاؤ گے؟ کہ ہاں وعدہ کرتے ہیں اور ان کی ہم مدد کریں گے۔ قرآن شریف میں اللہ تعالیٰ نے تیسرے پارے میں آخری رکوع میں پہلی آیت میں بڑی تفصیل کے ساتھ اس کا ذکر فرمایا، لما آتیتکم من کتاب حکمہ، جی ہاں، جب وہ رسول آئے، سمجھے، اور پھر وہ جو
رسول آئے کیا ہے؟ ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم ہاں تؤمنون به دیکھا، او سندے وہ رسول سندے تمہاری کتابوں کی تصدیق کرے. دیکھا تو میرے آقا کون ہے؟ تمام نبیوں کی تصدیق کرنے والے. اگر میرے آقا نہ آتے ان کی تصدیق ہو جاتی؟ تصدیق نہیں ہوتی ہے. تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کہ اب اللہ تعالیٰ میلاد پڑھ رہا ہے، پڑھ رہا ہے میلاد کہ میرا رسول آئے تو تم اپنے دین کو چھوڑ دینا، اپنی کتابوں کو چھوڑ دینا، اپنے طریقے کو چھوڑ دینا، ان کے طریقے پہ ایمان لانا اور ان کی مدد کرنا. بے شک سبحان اللہ. مدد. ہاں اچھا ایک بات اور بھی ہے، وہابی دیوبندی کہتے ہیں اللہ کے علاوہ کوئی مدد نہیں کرتا ہے، کہتے ہیں جی. اور قرآن شریف میں تمہیں کیا آیا؟ لا تؤمنن، تو ضرور سندے ایمان لانا. اور کیا ہے؟ ولا تنصرن، اور ضرور مدد. اب بتائیے جب اللہ کے علاوہ کوئی مدد نہیں کرتا تو قرآن نے کیوں فرمایا؟ تو انہوں نے یہ کہا ہم ضرور مدد کریں گے. اب یہ بھی پتہ ہے اللہ تعالیٰ کو کہ جب میرا نبی تشریف لے جائے گا اس وقت سمجھے یہ انبیاء علیہم السلام دنیا سے تشریف لا چکے ہوں گے، ارے انتقال کر جائیں گے. 4 نبی کے علاوہ کوئی نبی ابھی حیات ہے؟ اور اللہ تعالیٰ نے سب سے وعدہ لیا کہ ان کی مدد کرنا، ان پر ایمان لانا. تو معلوم ہوا اللہ کے علاوہ مدد کرتے نہیں کرتے ان لوگ، جبھی تو اللہ نے کہا. تو دیکھو یہ اللہ تعالیٰ نے سرکار کا میلاد پڑھا. سرکار کو جب بھیجنا تھا تو اللہ تعالیٰ نے پہلے وعدہ لیا میں اپنے نبی کو بھیجوں گا. تو میلاد ہوا وہاں پہ. تو بتاؤ اللہ سے بڑا کوئی میلاد پڑھ سکتا ہے؟ اور اس سے اچھا میلاد ہو سکتا ہے؟ وہ میلاد کس نے پڑھا؟ اللہ تعالیٰ نے پڑھا. میلاد کس نے سنا؟ وہ تمام انبیاء علیہ السلام نے سنا، تمام رسولان اعظام نے سنا، تمام نبیوں نے سنا. اور اس میلاد اور جو میلاد پڑھا جا رہا تھا جس کا وہ وہاں خود موجود ہے، صدر محفل سرکار ہیں. دیکھا صدر محفل سرکار ہیں، ان کا میلاد پڑھا جا رہا ہے. اللہ تعالیٰ میلاد فرما رہا ہے کہ دیکھو میرا یہ نبی جب آئے گا. دیکھا اشارہ کدھر؟ یہ نبی، ان کی کتاب، ان کی حکمت، ان کا دین. دیکھا اب بتاؤ اس سے اچھا کوئی میلاد ہوگا؟ نہیں. یہ کہتے ہیں میلاد شرک ہے. اگر میلاد شرک ہے پھر خدا نے پڑھا، بتاؤ اس کے بارے میں کیا کہو گے؟ خدا نے شرک کیا. قرآن شریف کی آیت ہے یہ 3 پارہ ہے، اس کا آخری رکوع، اب پہلی آیت ہے یہ. تو معلوم ہوا کہ میلاد پڑھنا یہ خدا تعالیٰ کا طریقہ ہے، اور میلاد سننا یہ نبیوں کا طریقہ ہے نہیں؟ ہے یہ نبیوں کا طریقہ ہے. اور میلاد کو غلط بتانا یہ ابلیس اور شیطانوں کا طریقہ ہے. لہذا سرکار کا میلاد خوب پڑھو، رات دن پڑھو، ڈٹ کے پڑھو، اتنا پڑھو کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمن جل کے راکھ ہو جائیں. اس لیے بریلی سے اعلیٰ حضرت نے پیغام دیا، کیجئے چرچا انہی کا صبح و شام، کیجئے چرچا انہی کا صبح و شام، جانے کافر پہ قیامت کیجئے. میلاد پڑھو، میلاد جو ہے کافروں پہ قیامت ہے. دیکھا انہیں کافر کہا، میرے اعلیٰ حضرت نے کیا کہا؟ جانے کافر پہ قیامت کیجئے. اور آگے کیا کہہ رہے ہیں میرے اعلیٰ حضرت؟ غیظ میں جل جائیں بے دینوں کے دل. دیکھا غیظ میں غصے میں جل جائیں. جل جاتے ہیں؟ ارے جلتے نہیں جلتے، جب جلود نکلتا ہے تو وہی کہہ رہے ہیں میرے اعلیٰ حضرت، غیظ میں جل جائیں بے دینوں کے دل، یا رسول اللہ کی کثرت کیجئے، 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 یا رسول اللہ کی کثرت کیجئے. اور پھر دیجئے پھر دیجئے پنجہ دے بے لائیں،
پھیر دیجئے پنجائے دیبے لائیں. دیکھا اللہ فرما رہے ہیں دیوبندی کے سمجھے دیوبندی مرتد کا پنجہ جو پھیر دیجئے پنجہ دیبے لائیں. مرتجا مصطفیٰ کے پل پہ طاقت کیجئے. نعرے تکبیر، نعرے رسالت، یا رسول اللہ کی آمد، مرحبا کی آمد، مرحبا اتنی کی آمد، مرحبا لبیک یا رسول اللہ، لبیک یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک رسالت یا رسول اللہ، رسالت یا رسول اللہ. حضور رفیق ملت زندہ باد، مسلک اعلیٰ حضرت زندہ باد، نعرے تکبیر. ماشاء اللہ سبحان اللہ. تو دیکھو میرے آقا کا میلاد اللہ تعالیٰ نے پڑھا قرآن سے ثابت ہوا. ارے قرآن سے ثابت ہوا. اور کتنا بڑا مجمع تھا. ارے 1,24,000 انبیاء علیہم السلام تھے. ہیں کتنے تھے؟ 1,24,000 کم و بیش انبیاء علیہم السلام کی محفل میں اللہ تعالیٰ نے عالم قدس میں میلاد پڑھا ہے. کہاں پڑھا؟ عالم قدس میں اپنی بارگاہ خاص میں سرکار کا میلاد پڑھا. ہم تو یہاں پڑھ رہے ہیں تو اس کی سمجھے میاں مر رہی ہے. اور اللہ تعالیٰ وہاں پڑھ، اللہ نے وہاں پڑھا اور نبیوں کی جماعت میں پڑھا ہے نہیں. تو اس لیے پیارے آقا کا میلاد خوب پڑھو. بریلی کے اعلیٰ حضرت نے یہ کہا ہیں حشر تک ٹالیں گے ہم پیدائش مولا کی دھوم. حشر تک اعلیٰ حضرت تو دنیا سے تشریف لے گئے. محبت دیکھیے کہہ رہا حشر تک ڈالیں گے. میں نے پوچھا ہے میرے اعلیٰ حضرت کیسے ڈالو گے حشر تک؟ آپ تو پہلے چلے جاؤ گے. بولے نادان ہم چلے جائیں گے فتح رضویہ نہیں جائے گی. خالص الاعتقاد میری کتاب جو میں نے سرکار کے میلاد پر لکھی وہ نہیں جائے گی. میں نے میلاد مصطفیٰ پر جو کتابیں لکھی وہ نہیں جائیں گی. وہ ساری کی ساری کتابیں احمد رضا کی سرکار کا میلاد قیامت تک پڑھتی رہیں گی. ان کتاب کا پڑھنا امام احمد رضا کا زند میلاد پڑھنا ہے. آیا سمجھ میں؟ ہاں تو وہی حشر تک ڈالیں گے ہم نسل فارس بلے گراتے جائیں گے خاک ہو جائیں عدو دم میں جب تک دم ہے ذکر ان کا سناتے جائیں گے. ذکر نبی کی بزم سجاتے رہیں گے ہم. ذکر نبی کی بزم سجاتے رہیں گے ہم. آقا کے دشمنوں کو جلاتے رہیں گے. آقا کے دشمنوں کو جن بستیوں میں رہتے ہیں دشمن رسول کے، جن بستیوں میں رہتے ہیں دشمن رسول کے، ان بستیوں میں آگ لگاتے رہیں گے ہم. دیکھو حدیث میں آیا، ابلیس کو تو جانتے ہی ہوگے. جانتے نہیں جانتے؟ جانتے ہو. حدیث میں آیا ابلیس جو تھا یہ 4 مرتبہ رویا. 4 مرتبہ رویا؟ ہاں رویا تو بہت مرتبہ، اور 4 مرتبہ بہت رویا. ایک مرتبہ جب رویا جب سرکار دنیا میں تشریف لائے، اور 4 مرتبہ رویا. یہ بتاؤں گا 12 ربیع الاول والے دن انشاءاللہ. ابھی صرف بات بتا رہا ہوں
ایک مرتبہ جب رویا جب سرکار دنیا میں تشریف لائے، جو حدیث مایا وَظَنَّةٌ حِينَ وُلِدَ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، جب سرکار کی ولادت شریف کی گئی، سرکار دنیا میں تشریف لائے تو ابلیس بہت رویا، اتنا رویا کہ مٹی اٹھا کے سمجھے سر پہ رکھ لی، بری حالت ہو گئی۔ تمام شیاطین اکٹھے ہوئے کہ اے میرے آقا اتنا کیوں رو رہے ہو، اے میرے سردار، اے میرے شہنشاہ آپ اتنا کیوں رو رہے، کیا تجھے نہیں پتہ غضب ہو گیا؟ کہ اس امت کا نبی تشریف لے آیا، پیدا ہو گیا۔ بولے ارے ہم تو دنیا میں لوگوں کو بہکانے کے لیے آئے، اب وہ لوگوں کو بنانے کے لیے آ گیا ہے، ہم لوگوں کو جہنم میں لے جانے کے لیے آئے۔ ابلیس نے کہا وہ جنت میں لے جانے کے لیے آ گیا، اب ہماری ساری محنت بیکار ہو گئی ہے، ہمارا سارا کیا دھرا بیکار ہو گیا، اس لیے ہم رو رہے ہیں اس کی ولادت پہ، اس کے میلاد پہ، اس لیے ہم رو رہے ہیں کہ ہماری اب ساری محنت بیکار ہو گئی، ہم تباہ و برباد ہو گئے۔ تو معلوم یہ ہوا میلاد مصطفیٰ پہ رونا یہ شیطان کا طریقہ ہے، اور میلاد مصطفیٰ پہ خوش ہونا یہ اللہ کا طریقہ ہے، یہ جبریل میکائیل کا طریقہ ہے، یہ تمام نبیوں کا طریقہ ہے، یہ تمام اچھے لوگوں کا طریقہ ہے۔ سرکار کا میلاد منانا، اس پہ خوش ہونا یہ نبیوں کا طریقہ ہے۔ رونا یہ شیطان کا طریقہ ہے۔ تو اب معلوم یہ ہوا جو 12 ربیع الاول کے دن سندے روتا ہو اور کہے میلاد مت مناؤ، جلوس مت نکالو، مکانوں کو مت سجاؤ، گلیوں کو مت سجاؤ، جھنڈے مت لگاؤ، جھنڈیاں مت لگاؤ، جو یہ کہے تو سمجھ لینا یہ ابلیس کا بھیا ہے۔ کیوں ابلیس ہی اس دن رویا تھا، آج جو منع کر رہا ہے، آج جس کے چہرے پہ 12 بج رہے ہیں، آج جس کا چہرہ منگل یا سنیچر بن جائے تو سمجھ لینا وہ ابلیس کا بھیا ہے، اور جس کے چہرے پہ خوشیوں کی لہریں دوڑتی ہوں تو سمجھ لینا وہ عاشق رسول صدیق اکبر کا خادم ہے۔ تو عاشق رسول میلاد مناتا ہے، میلاد مناتا ہے، اور ہم میلاد مناتے رہیں گے، فرشتے میلاد مناتے رہیں۔ اس لیے میرے مرشد کریم قطب عالم مفتی اعظم ہند فرماتے ہیں رسول انہی کا مجدہ سنانے آئے ہیں، انہی کے آنے کی خوشیاں منانے آئے ہیں، رسول انہی کا مجدہ سنانے آئے ہیں، انہی کے آنے کی خوشیاں منانے آئے ہیں۔ فرشتے ہے نہیں، انہی کے آنے کی ہاں، تو جب فرشتے منا رہے ہیں، تمام رسول منا رہے ہیں، تو ہمارا ان سے زیادہ ہے کہ ہم نبی پاک کے امتی ہیں، سمجھے ہر وقت سرکار کا میلاد پڑھتے رہیں۔ مولوی اشرف علی تھانوی صاحب لکھتے ہیں کہ سرکار کا میلاد جو ہے ہر وقت پڑھا جائے، یہ غلط طریقہ ہے، سمجھے ایک مہینے میں پڑھ کے بند کر دیا جائے، ہمیشہ پڑھا جائے۔ اس کے بارے میں بتاؤں گا 12 ربیع الاول والے دن کہ تھانوی صاحب نے میلاد شریف کے بارے میں کیا لکھا، اور خوشی کے بارے میں لکھا کہ سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ولادت کی خوشی سب سے بڑی خوشی۔ تھانوی صاحب نے لکھا اپنی کتاب کے اندر، رسالہ تبلیغ 5ویں جلد صفحہ نمبر 714 15 پہ لکھا ہے، اس پہ دیا ہے، تو دیا ہے کہ سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ولادت کی خوشی سب سے بڑی خوشی ہے۔ تھانوی صاحب نے لکھا ہے کیا یہ اولاد کی خوشی سے، شادی کی خوشی سے، پیسے کی خوشی سے، کھانے پینے کی خوشی کے، مکان کی خوشی، سب ساری خوشیوں سے بڑی خوشی سرکار کی پیدائش کی ہے، یہ تھانوی صاحب نے لکھا ہے۔ اب ان کا بچہ پیدا ہوتا ہی خوشی مناتے ہیں، اور تھانوی صاحب کہہ رہا اس سے بڑی خوشی سرکار کی میلاد کی ہے، جب اس سے بڑی ہے تو اس خوشی کو سب سے زیادہ منانا چاہیے۔ اور اللہ تعالیٰ نے خوشی کا ذکر فرمایا قرآن شریف میں، کون سی آیت ہے؟
قل بفضل اللہ وبرحمتہ، 11ویں پارے میں ہے ہیں ہاں فلذالک فلیفرحوا، اے محبوب فرماؤ کہ اللہ کے فضل اور اس کی رحمت ہی پر خوشی منائی جائے. سبحان اللہ سبحان اللہ. فلیفرحوا فبذالک ہاں یفرحوا، اور یہ خوشی جو ہے سمجھے. اور آگے کیا ہے؟ ہوا خیر مما یجمعون، ہوا اور سمجھے وہ کیا، یہ خوشی جو ہے خیر سب سے بہتر ہے، مما جو کچھ یجمعون تم اکٹھا کرتے ہو، جمع کرتے ہو، یعنی تمہارے پیسے سے، چاندی سے، سونے سے، ہیرے سے، مکان سے، دکان سے، گاڑی سے، اولاد، جتنی بھی چیزیں تم اکٹھا کرتے ہو اس پر خوشی مناتے. مکان بن گیا تو تم نے خوشی منائی، اولاد ہے تو تم نے خوشی منائی، سمجھے یہ ہوا تو تم نے خوشی منائی. تو قرآن نے کیا، ان تمام خوشیوں سے بڑی خوشی سرکار کی سندے میلاد ہے. قرآن نے فرمایا ہوا وہ خیرم سب سے بہتر، مما یجمعون جو کچھ تم اکٹھا کرتے ہو. تم عالم میں اکٹھا کیا کرتے ہو؟ پیسہ کرتے نہیں کرتے ہو. سب سے بڑی خوشی اب کیا ہوئی، آدمی پیسہ اکٹھا کر لے 1 لاکھ بہت خوشی مناتا ہے، 10 لاکھ ہو جاتا اور 1 کروڑ ہو جاتا اور 1 ارب ہو جاتا اور کتنا خوش ہوتا ہے. اور قرآن کہہ رہا اس سے زیادہ بہتر یہ، ممبری کی سیٹ مل جائے تو خوشی، بولو چیئرمینی کی مل جائے تو اور خوشی ہے نہیں، مل گئی پرمکھی کی تو اور خوشی، ایم ایل اے کی مل جائے تو اور بڑی خوشی، ایم پی کی مل جائے تو اور بڑی خوشی، منتری بن جائے تو اور بڑی خوشی ہے نہیں، اور بن جائے مکھ منتری تو اور بڑی خوشی، اور مل جائے سمجھے پردھان منتری کی سیٹ. اور قرآن کہہ رہا ہے سب سے بہتر خوشی، سب سے زیادہ خوشی سرکار کے میلاد کی ہے. تو معلوم ہو جتنی خوشی تم ممبری کی مناتے ہو، چیئرمینی کی مناتے ہو، سمجھے ایم ایل اے کی سیٹ حاصل کرنے کے بعد مناتے ہو، سمجھے ایم پی کی سیٹ حاصل کرنے کے بعد مناتے ہو، ایم پی کی سیٹ حاصل کرنے کے بعد مناتے ہو، منتری کی سیٹ حاصل کرنے کے بعد مناتے ہو، مکھ منتری کی سیٹ حاصل کرنے کے بعد مناتے ہو، پردھان منتری کی سیٹ حاصل کرنے کے بعد مناتے ہو. ان تمام سیٹوں سے زیادہ خوشی پیارے مصطفیٰ کا میلاد حاصل کرنا، اس پر خوشی منانا ان تمام خوشیوں سے افضل ہے. قرآن نے فرمایا یہ، اور یہی سمجھے تھانوی صاحب نے اپنی کتاب رسالہ تبلیغ 5ویں جلد صفحہ نمبر 714-15 پہ لکھا ہے. اب جو سمجھے یہ کہتا ہے، سمجھے تو گویا کہ وہ قرآن کو نہیں سمجھتا ہے، وہ قرآن کا دشمن ہے. قرآن کو سمجھو اور سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی میلاد کی خوشی سب سے زیادہ مناؤ. یہ سب سے اہم دن ہے، اسی کے لیے اللہ تعالیٰ نے تمام نبیوں کو دنیا میں بھیجا. اچھا دنیا میں سرکار نے آنے کے بعد میں اللہ کا اعلان کیا، دنیا میں سرکار نے آنے کے بعد اور تمام نبیوں نے کس کا اعلان کیا؟ نبی پاک کا کیا ہے. سب ہر نبی سرکار کا اعلان کرتا رہا کہ سرکار آنے والے ہیں، یہ تو کیا. تو سب نبی میلاد پڑھتے رہے. اللہ فرماتے ہیں سب بشارت کی اذاں تھے، تم اذاں کا مدعا ہو. سب بشارت کی اذاں تھے، سب تمہاری آمد کی خوشی کی اذان دے رہے تھے، تم اذان کا مدعا ہو. ان تمام نبیوں نے جو سمجھے اذان دی، اعلان کیا، ان کا مقصد کیا ہے؟ سرکار. وہی کہہ رہے ہیں اعلیٰ حضرت سب بشارت کی اذان تھے، تم اذان کا مدعا ہو. تو سرکار جو ہیں اس کا مقصود ہیں. تو سرکار وہ ہیں جن کے بارے میں تمام نبیوں نے اعلان فرمایا. تو ہمیں چاہیے سرکار کے میلاد کی خوشی زیادہ سے زیادہ منائیں اور اس دن چھٹی رکھیں، اور سمجھے جتنی آپ اس میں خوشی منائیں گے، چھٹی کریں گے، اتنا ہی سمجھے فائدہ ہوگا. یہ بہت بڑا سمجھے نیک کام ہے، بہت بڑی عبادت
کا کام ہے. ہر سمجھے نبی نے اس کا اعلان کیا اور سرکار کے صحابہ نے بھی سرکار کے میلاد پہ سمجھا اپنا سب کچھ قربان کر دیا اور تابعین نے بھی سرکار کا میلاد پڑھا اور آج بھی ہر اللہ کا نیک بندہ سرکار کا میلاد پڑھ رہا ہے اور پڑھا جا رہا ہے. آج دیکھو رحمت آباد شریف میں امی جان حبیب النساء کا کل شریف ہے نہیں اور سرکار کا میلاد ہوتا ہوگا. کل ہے امی جان کا میلاد اور نانا ان کے نانا جان کا ہے نہیں. سبحان اللہ. کل ہے امی جان کا اور میلاد ہو رہا ان کے نانا جان کا ہے نہیں. انہیں پتا ہے کہ سرکار کے میلاد ہی میں سمجھے سب کچھ ہے. سرکار کے میلاد ہی میں سب کچھ ہے. اس لیے میلاد کو زیادہ سے زیادہ عام کیا جائے. آج رحمت آباد میں امی جان کا کل شریف ہو رہا ہے اور امی جان حبیب النساء کو سبھی لوگ جانتے ہیں کہ اپنے وقت کی بہت بڑی پارسا نیک ولیہ کاملہ جن کا ہر قدم اللہ رسول کی مرضی کے لیے اٹھا کرتا تھا. شریعت کی بے انتہا پابند، نماز روزہ کی بے انتہا پابند. اللہ تعالیٰ نے انہیں وہ مرتبہ دیا کہ آج امی جان کی بارگاہ میں ایک نہیں کتنے لوگ جو ہیں سندے فائدے مند ہوتے ہیں، فیض حاصل کرتے ہیں. آج تو عرس کا دن ہے، پتہ نہیں کتنے لوگ ایسے جو مرنے والے ہوئیں میں جی گئے ہوں. کتنے آج کینسر والے صحیح ہوں گے، آج کتنے ہارٹ اٹیک والے وہاں صحیح ہوں گے، کتنے آسیب جادو ٹونا والے وہاں رحمت آباد میں آج صحیح ہو گئے ہوں گے. دماغ تو ان کا فیضان عام ہے، جب روزانہ ان کا فیضان ہوتا آج تو سمجھے کل شریف ہے تو آج کتنا وہاں سمجھے بڑھتا ہوگا. آج تو امی جان کتنی دولتیں لٹاتی ہوں گی، ولایتیں لٹاتی ہوں گی. کہیں ولایت کسی کو ملتی ہوگی، کسی کو سندے غوثیت ملتی ہوگی، کسی کو قطبیت ملتی ہوگی رحمت آباد میں، کسی کو سندے حکومت ملتی ہوگی، کسی کو جنت ملتی ہوگی رحمت آباد کے اندر. آج تو عام تقسیم وہاں ہوتی ہوگی. آج کی رات ہے سندے اور رحمتوں کی وہاں برسات ہے جس کا اندازہ کوئی نہیں لگا سکتا ہے. بس اتنا سمجھ لو جب ہم یہاں بیٹھے ہوئے سمجھے لطف حاصل کر رہے ہیں تو رحمت آباد کی سمجھے شان کیا ہوگی ہے نہیں. تو رحمت آباد کی تو بات ہی نرالی ہے کہ آج امی جان پورے کرم پر ہوں گی، ابو جان پورے کرم پر ہوں گے. ابو جان امی جان کا دریا کرم تو ہمیشہ ہی رہتا ہے، جو بھی کوئی مانگتا ہے اسے عطا کر دیا کرتا. ان کے یہاں کوئی کمی تو ہے نہیں، ہے کوئی کمی نہیں، کوئی کمی نہیں. اللہ والوں کے ہاں کوئی کمی نہیں ہے. وہ جب چاہیں جسے چاہیں جہاں چاہیں اسے وہ عطا فرما دیں. ہاں ان کے یہاں کوئی کمی نہیں ہے اور وہ سب کی سنتے ہیں، وہ سب کی سنا کرتے ہیں. انہیں سب کی خبر ہے کہ کہاں سندے کیا ہو رہا ہے. یہ مت دیکھو کہ رحمت آباد میں سندے انہی کی خبر ہے، بلکہ ابو جان امی جان کو جو یہاں ہیں یا دنیا میں کہیں بھی ہیں سب کی خبر ہے اور سب کے کام پورے ہو رہے ہیں، کر رہے ہیں. ابو جان خواجہ رحمت اللہ نائب رسول رحمت آباد شریف میں بیٹھے ہوئے اور کچھ لوگ تھے، ایک دم ابو جان جلال میں آئے ایسے ہاتھ تو یہ ہاتھ اس آستین میں پھنسا، یہ آستین پھٹ گئی. ہاں ایک آپ کے خلیفہ تھے وہ کہنے لگے حضور یہ کیا معاملہ ہے. ایک دم آپ نے جلال کی نگاہ سے دیکھا تو بے ہوش ہو کے گر گئے. ہاں کئی دن ان پہ بے ہوشی تاری رہی. بعد میں لوگوں نے کہا تو پھر آپ نے کرم فرمایا صحیح ہے. تو آپ نے فرمایا فقیر کی ہر بات پہ اعتراض نہیں کرنا چاہیے. فقیر کبھی کبھی جلال میں ہوتا ہے، اس وقت اگر بولو گے اس کی زبان سے نکل گیا تو معاملہ خراب ہو جائے گا، یا ان نے جلال کی نگاہ ڈال دی تو جل جاؤ گے. ہاں اس لیے فقیر جب جلال میں ہو تو مت بولو، نہ اس کے سامنے پڑھو گے تو. ہاں دیکھا نہیں غریب نواز جب اجمیر میں تھے جب جلال کی حالت میں ہوتے تھے تو کوئی سامنے نہیں جاتا تھا. خواجہ قطب الدین ایک
پتھروں کا ڈھیر لگا لیا تھا، تو اس کے پیچھے بیٹھے رہتے تھے خواجہ قطب الدین اور خواجہ حمید الدین ناگوری، بڑے بڑے اولیاء کرام. جب پیچھے نماز کا ٹائم ہوتا تھا تو کہتے تھے سرکار صلات صلات صلات، اس طرح ہی کہتے تھے. جب بھی غریب نواز سر اٹھاتے تھے کہتے اچھا نماز کا ٹائم ہی گیا کہ ہاں. تو جب پتھر ہوتے تو ان پہ نگاہ پڑتی تھی غریب نواز کی حالت جلال کی، سارے پتھر جل جاتے تھے، آگ لگ جاتی تھی، آگ لگ جاتی تھی. ہاں تو اس کے بعد سمجھے جب جلال کم ہو جاتا تھا تو پھر سمجھے غریب نواز نماز میں کھڑے ہوتے تھے. یہ جتنے بھی اولیاء کرام تھے چپکے سے پیچھے جائے کے کھڑے ہو کے نماز پڑھ لیا، اور جیسے بھی ان سلام پھیرتے تھے ایک دم سب بھاگ آیا کرتے تھے ڈر کے مارے، کہیں ایسا انہوں نے نگاہ ڈال دی جلال کی تو ہم سب جل جائیں گے. تو خواجہ قطب الدین، خواجہ حمید الدین ناگوری اور بہت سے اولیاء کرام تھے، سب بھاگ آیا کرتے تھے اور آگے چھپ جایا کرتے تھے پتھروں کی طرف، سب چھپ جایا کرتے تھے کیسا ہو کہ جل جائیں. کیوں؟ ولی کی نگاہ جب جلال کی ہوتی ہے تو بہت ویسی ہوتی ہے. ہاں تو سب سمجھے ڈرا کرتے تھے. جب اللہ کے سمجھے ولی کی نگاہ کا یہ عالم ہے تو نبی علیہ السلام کی نگاہ کا عالم ہے نہیں؟ تو ان کی نگاہ کا عالم کیا ہوگا؟ ہاں اللہ اکبر. تو وہ عباس الخواجہ رحمۃ اللہ نائب رسول نے فرمایا فقیر کی ہر بات پہ سمجھے ایک دم آواز مت اٹھاؤ، اور جب جلال میں ہو تو اس کی نگاہ سے بچ جاؤ، اور ہر بات اس سے مت پوچھو. بولے سرکار غلطی ہو گئی. بولے ٹھیک ہے غلطی ہو گئی، معاف کرا. ان کے ہاتھ پھیرا، پھر ان کی حالت صحیح ہوئی. بولے ہاں. بولے اب سنو تو میں بتاتا ہوں. بولے کیا؟ بولے کچھ میرے چاہنے والے سمندر میں سفر کر رہے تھے، طوفان آیا، اور طوفان آیا جہاں ڈوبنے لگا تو اس میں میرے چاہنے والوں نے مجھے پکارا کہ عباس الخواجہ رحمۃ اللہ نائب رسول ہماری مدد فرمائیے، ہمیں آپ بچائیے، ہم بچ جائیں گے تو اتنا مال آپ کی بارگاہ میں پیش کریں گے، نذرانہ پیش کریں گے. اتنا کہنا تھا تو عباس الکرم میں نے ایک دم سمجھے جب انہوں نے مجھے بلایا اور جہاز ڈوب رہا تھا تو ایک دم سمجھے میں نے جلدی میں ایک دم ایسے ہاتھ، عباس بیٹھے ہوئے تھے ایسے ہاتھ کرا تو اس میں پھنسا پھٹ گیا، ایک دم سمجھے جہاز وہیں نکال دیا. اب سمجھے 15 دن کے بعد ہمیں لوگ آئے بہت سے، اور جو اس میں بہت بڑا ایک تاجر تھا، بزنس مین تھا، وہ آگے تھا، اس کے پیچھے بہت نوکر چاکر تھے، اور بہت سا مال لے کے آیا، ریشمی کپڑے اور سونا چاندی ہیرے اور زعفران مشک عنبر وغیرہ بہت سامان لے کے آیا. ہاں اس میں بڑے بڑے تشتوں میں رکھا ہوا تھا طبق میں. اب بہادر کی بارگاہ میں پیش کر دیا ہم نے. تو ایک دم اس کے بعد لوگوں نے پوچھا یہ کیا ہے؟ تو اس نے تاجر نے بتایا ہم سمندر میں فلاں مقام پہ تھے، ایسا ہوا. اس وقت ہم نے ابا حضور کو پکارا تو ایک دم ابا حضور نے، ہم نے دیکھا ایک ہاتھ آیا، اس ہاتھ نے جہاز کو ایسے پکڑا، اوپر لائے اور لا کے کنارے پہ لگائی دیا. تو لوگوں کو پتہ لگا، جو ابا حضور نے اس دن اپنا جلدی سے ہاتھ نکالا، جو آپ کی آستین شریف جو تھی پھٹ گئی تھی، تو لوگوں کو پتہ لگا. یہ تو معلوم یہ ہوا اللہ کے ولی کو یہ پاور ہے، وہ رحمت آباد میں ہے، اور اس کا چاہنے والا سمجھے سینکڑوں میل سمندر میں چل رہا ہے، وہ آفت میں پھنس گیا ہے، اور سمندر میں جہاں ڈوبنے بھی لگا، اور جب اس نے پکارا تو ابا حضور نے وہیں سے مدد فرما دی. گئے بھی نہیں بلکہ ہاتھ بڑھایا، وہ ہاتھ سے سمجھے جہاز کو نکال دیا. تو معلوم ہوا ابا حضور کو اللہ نے یہ پاور دیا ہے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں کہ وہ جہاں چاہیں سمجھے، جب چاہیں سمجھے، جو چاہیں وہ کام پورا کر دیں. جب ابا حضور رحمت آباد میں بیٹھ کے سمندر کا جہاز نکال رہے اور اس کی پریشانی کو دور کر رہے ہیں، ان کا سارا مال بچا دیا، جہاز کے سارے لوگوں کو بچا دیا، ان کا سارا سامان بچا دیا، ان کی جانوں کو بچا دیا، سب سلامتی کے ساتھ کنارے پہ آ گئے. جب ابا حضور کو اتنا پاور
ہے، وہیں بیٹھے بیٹھے سارا کام کر دیا۔ تو آج ابا حضور یہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ رحمت آباد میں امی جان کا کل شریف منایا جا رہا ہے، وہ ابا حضور امی جان دونوں دیکھ رہے ہیں کہ دہلی میں مدرسہ فیضان اعلیٰ حضرت نبی امی جان کا کل شریف کا پروگرام چل رہا ہے، اور اس میں کتنے لوگ بیٹھے ہیں، ان کی کیا کیا تمنا ہے، ان کی کیا کیا دعائیں ہیں، ان کی کیا کیا آرزویں ہیں۔ ابا حضور رحمت آباد میں بیٹھ کے سمندر والوں کی حاجتوں کو پورا کر رہے، رحمت آباد میں آج بیٹھ کے فیضان اعلیٰ حضرت میں جتنے بھی لوگ ہیں سب کی مصیبتوں کو دور کر رہے ہیں، پریشانیوں کو دور کر رہے ہیں، سب کی حاجتوں کو پورا کر رہے ہیں، انہیں سب کی خبر ہے، وہ سب کو جان رہے ہیں۔ انشاءاللہ تعالی جو بھی آیا ہے ابا حضور کے فیضان سے سمجھے وہ ضرور سمجھے مالا مال ہو کے جائے گا۔ اللہ تعالیٰ ابا حضور کے فیضان سے اب سب کی ساری پریشانی کو دور فرمائے اور سب کو سمجھے دین کی دنیا کی دولتیں عطا فرمائے، امی جان کے صدقے میں سب کی ساری مصیبتیں دور ہو جائیں۔ اللہ تعالیٰ سب ترقی دے امی جان کے صدقے میں، اور سب کی بیماری وغیرہ دور کر دے، پوری دنیا میں سلام کو پہنچا دے، مسلک اعلیٰ حضرت کا بول بالا فرما دے، امن و سکون کے ساتھ بازار ربیع الاول شریف کا جلوس پوری دنیا میں خوب اچھی طریقے سے سلام شمع بز میں